جب آپ اس نیت سے یہ وظیفہ کرتے ہیں کہ آپ کا چاہنے والا آپ کے ساتھ زندگی گزارے، آپ کی خواہشات پوری کرے، آپ کا احساس کرے، جب انسان کسی کی خواہشات پوری کرتا ہے تو سمجھ لیں وہ آپ کو چاہتا ہے۔ جب انسان آپ کو وہ تحفہ دیتا ہے جس کی آپ نے خواہش کی ہو، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس انسان سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ ایک دوسرے کو تحفہ دو، تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ اصل محبت بڑھانے کا تو عمل ہے، لیکن یہ احساس بھی پیدا کرے گا دوسرے انسان میں آپ کے لیے احساس پیدا ہوگا، اور احساس تبھی پیدا ہوتا ہے جب دل میں کسی کی اہمیت ہو، محبت ہو، اور یہ محبتیں بڑھانے کا عمل ہے۔ اللہ کے فضل سے جو انسان دوسرے لوگوں میں وقت گزارنا پسند کرتا ہوگا، اس عمل کے بعد وہ آپ کے ساتھ وقت گزارے گا۔ اس میں عمر کی قید نہیں ہے، فاصلہ چاہے دور انسان 7 سمندر پار ہو، جہاں مرضی دنیا کے کسی کونے میں ہو، یہ اثر کرے گا۔ وظیفہ آپ کو اسکرین پہ نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا۔ اس وظیفے کو جب آپ سحری سے لے کے افطار کے درمیان یعنی مغرب تک، صبح فجر سے لے کے مغرب تک، رمضان المبارک کے آج کے جمعہ کے دن کسی وقت بھی پڑھ لیتے ہیں، مغرب تک اس کا وقت ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا اس طرح ہے کہ اس کے شروع میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور 111 مرتبہ اس کو پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے اس انسان کے لیے۔ دعا اس طرح کی جاتی ہے، آنکھیں بند کرنی ہے، تصور میں اس انسان کے آپ نے دعا کرنی ہے کہ یہ انسان میرا ہو جائے، میری بات سنیں، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گا۔ تصویر ہو، تصویر سامنے رکھ کے 111 مرتبہ پڑھیں گے، اور آپ اس پہ پھونک ماریں گے اور اپنی خواہش کے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں گے تو دوسرے انسان پہ اس کا اثر آپ کو خود نظر آئے گا۔ وہ انسان جو آپ سے دور رہتا تھا وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرے گا۔ یہ ایسا عمل ہے۔ جو لوگ گھر والوں کو وقت نہیں دے رہے ہوتے، یا محبوب ناراض ہو کے دور چلا گیا ہو، وہ صرف اور صرف آپ کے ساتھ ہی اس کے بعد وقت گزارے۔